آج ہے نیکسٹ انشاءاللہ کہ بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے کلمہ سکھائیں اس کو. ٹھیک ہے، چلیے بتاتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائیں. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو. ٹھیک ہے، اور جب دودھ کے دانت نکل جائیں دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو. ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہے، بولنا نہیں آتا لیکن بولنا اسٹارٹ کر رہا ہے تو سب سے پہلے کیا سکھائیں ساتھیوں؟ فضول باتیں بھی تو سکھائی جاتی ہیں آج کل. ہاں، پہلی بات تو ایک بہت بڑی خرابی جو ہمارے بولنا اسٹارٹ کر رہا ہے تو سب سے پہلے کیا سکھائیں ساتھیوں؟ فضول باتیں بھی تو سکھائی جاتی ہیں آج کل. ہاں، پہلی بات تو ایک بہت بڑی خرابی جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی فون پکڑا دیتے ہیں، وہ جو سن رہے ہیں وہی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ سکھانا ہے. اور جب دودھ کے دانت گر جاتے ہیں نا، ٹوٹ جاتے ہیں دانت، تو نماز کا ان کو حکم دو. ٹھیک ہے، کہ دانت گر جاتے ہیں نا، ٹوٹ جاتے ہیں دانت، تو نماز کا ان کو حکم دو. ٹھیک ہے، حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سورۃ الفرقان کی دوسری آیت سکھاتے. ٹھیک ہے، جس میں توحید کی پوری تعلیم کو بڑی خوبی کے ساتھ سمیٹ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے، اس میں توحید یہی ہوتی ہے، توحید کی پوری تعلیم کو، ٹھیک ہے، اس آیت میں توحید کی پوری تعلیم کو بڑی خوبی کے ساتھ سمیٹ دیا گیا. الحمدللہ. کیا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء قدرہ تقدیرا. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وہ خدا جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے اپنا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی یعنی پیدا کیا اور پھر اس کی موضوع تقدیر مقرر فرمائی. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو بڑی ہی پیاری چیز ہے، بچوں کو ضرور سکھایا جائے. الحمدللہ اس میں توحید کی بڑی اچھی تعلیم ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اب دیکھیں اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیے. ٹھیک ہے، بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کا اہتمام اور ان کی امور کی نگرانی کے سلسلے میں، یعنی ان کی تربیت، دیکھ بھال اور ان کی امور یعنی ان کے کاموں کی نگرانی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ حکم دیا اور بہت سی مرتبہ وصیت فرمائی ہے. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ حکم دیا ہے کہ یہ کیجیے، ٹھیک ہے، اور بہت سی مرتبہ صرف وصیت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں اور احکامات میں سے چند ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے نبی نے کیا حکم فرمایا اور کیا وصیتیں فرمائی ہیں، چلیے بتاتے ہیں آپ کو. کہ مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. پہلے دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد دے اور وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ توحید سکھائیں. ٹھیک ہے، پھر اس کو ضروری آداب سکھائیں اور اماں یا ابا کہنے کے بجائے اللہ کہنا سکھائیں. ٹھیک ہے، اللہ کہنا سکھائیں. بچوں کو سلام کی عادت ڈلوائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. یعنی کہیں ان سے کہ بچوں، جو بھی آپ کو چھوٹا بڑا ملے سب کو آپ کو سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے سے اس کو نفرت دلائیں. پردہ اور حیا کی اس کو تعلیم اور تاکید کریں. اب دیکھیں ایک یہاں پر واقعہ یاد آیا میرے کہ ایک شخص تھے، ٹھیک ہے، تو اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کیا ہوا کہ میں فلم دیکھ کر آیا. ٹھیک ہے، ہال میں فلم دیکھ کر آیا. تو جب میں آیا تو میرے ابا نے اتنا مارا حد سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ میں نے تب سے ہی مطلب ان کو کہہ دیا تھا، ہاں، کہ تم نے مجھے مارا گناہ پر نا میرے، تو میں بھی تمہیں ایکٹر بن کے دکھاؤں گا. تو کہہ رہے میں آج اپنے ابا کی وجہ سے یہاں پر ایکٹر ہوں. یعنی دیکھیں تربیت یہاں سے دکھتی ہے ساتھی. تربیت محبت بہت ہی بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے، اور اگر دیکھیں بس محبت دیں گے نا بچے کو، سچ میں ہم سب کچھ کرا سکتے ہیں. اور ہمارے نبی نے کبھی بھی بچوں پر سختی نہیں کی ساتھیوں. یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے نا بچہ، اوئے جھوٹ نہیں بولتے، ٹھیک ہے، اس کو ڈانٹیں گے، اس چیز پر ڈانٹیں گے نہیں، اس کو اچھے سے سمجھائیں کہ جھوٹ نہیں بولیں. کیوں نہیں بولیں؟ کیونکہ بچہ یہاں سے کیا ہوگا، آپ کا یہ جو گال ہے یہ کٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو سزا دیں گے. کچھ بھی کسی بھی طریقے سے آخرت سے جوڑے ساتھیوں، ایسے سمجھائیں. ایسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے تو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے کیا کہا کہ اگر تم لوگوں کی غلطیوں کو پکڑو گے اور پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے تو وہ اور بگڑ جائیں گے، اور خاص طور سے بچے.
ہے نا، کہ بچوں کی غلطیاں پکڑ لیتے ہیں اور پھر دوسروں کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے کہ بھائی اس کا بچہ دیکھا کتنا اچھا، تم دیکھو کتنے بدتمیز ہو، ہے نا، تو وہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں ہوں تو ہوں، ٹھیک ہے میں ایسے ہی رہنے والا ہوں. تو ایسے نہیں کرنا، بچوں کو بہت ہی زیادہ محبت سے سکھانا ہے، ساتھ ہی سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، بچے بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، جھوٹ بولنے سے اس کو نفرت دلائیں، پردہ اور حیا کی اس کو تعلیم اور تاکید کریں، لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک جگہ نہ کھیلنے دیں. ٹھیک ہے، بچوں کو جھوٹے وعدے نہ دیں. ٹھیک ہے، بچوں کو جھوٹے وعدے نہ دیں. ہاں، بچوں کو بزدل نہ بنائیں، صرف اللہ سے ڈرنے والا بنائیں. ٹھیک ہے، بچوں کو بری صحبتوں سے دور رکھیں. ہاں، یعنی غلط لوگوں کی صحبت سے دور رکھیں. بچوں کی ہر ضد پوری نہ کریں. ٹھیک ہے، مار پیٹ نہ کریں، بار بار مارنے ڈانٹنے اور کسی بات کو بار بار کہنے سے بچے بے حیا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ فضول اور لغوی بات نہ کریں. اگر کوئی بھول یا غلطی کر بیٹھے تو نرمی سے سمجھائیں، پھر بھی نہ سدھار پیدا ہو تو ڈانٹیں اور وارننگ دیں. ٹھیک ہے، پھر بھی نہ مانے تب ماریں یا سزا اسے یعنی ایسا دیں کہ بھئی تم یہ مطلب یہ کام کیا تم نے، ہاں یہ غلطی کی تو تمہیں اب یہ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی سزا کے طور پر کوئی کام دیں. حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کریں، سب سے زیادہ تو یہ کرنا ہے کہ سمجھائیں محبت سے. ٹھیک ہے، بچوں کی برائی کسی کے سامنے بیان نہ کریں، مار کر نہ ہنسیں نہ پیار کریں، بلکہ سنجیدہ بنی رہیں. ٹھیک ہے، ہاں کچھ دیر بعد محبت سے سمجھائیں. پھر بچوں کے ساتھ بے تکلفی سے یعنی بہت زیادہ فرینک ہو کر بات نہ کریں، بات بات پر پیار اور محبت کا اظہار نہ کریں. ٹھیک ہے، ان اور برتاؤ سے شیخی نہ بھنگاڑنے دو. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھا جائے بہت زیادہ. الحمدللہ بہت اچھے پوائنٹ ہے ساتھیوں تربیت کے لیے، تو انشاءاللہ ان